السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 28 شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس مختصر خلاصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری اصلاح فرما دیں۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 28، سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی ہیں جھگڑنے والی خاتون۔ اسلام سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شوہر غصے میں اپنی بیوی کو کہتا تم آج سے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اس طرح وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اسے زہار کہتے ہیں۔ اس سورہ کی شروع کی 1 سے 4 آیت میں زہار کا قانون بتایا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے احکام کی حدود میں رہنا لازم ہوتا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ماں یا بہن کا درجہ دینے سے بیوی ماں یا بہن نہیں بن سکتی۔ زہار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس سورہ کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت کی اس کے شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اس عورت کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس طرح پورا خاندان مصیبت میں آ جاتا۔ چونکہ زہار کا حکم نہیں نازل ہوا تھا تو وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آئی۔ وہ اصرار کر رہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ اللہ نے اس کی پکار سن لی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ترجمہ، اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس سورہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں جس میں اس مسئلے کا حل موجود ہے، بلکہ اس عورت کی وجہ سے آئندہ کے لیے اس خراب بد رسم کو مٹا کر تمام انسانوں پر رحمت فرما دی۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں زہار کا کفارہ بھی بتا دیا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ کو بھی کسی سے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو بتائیں، پورے خاندان کو بتائیں۔ اس طرح کرنے سے لوگ طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ اس سے مسائل حل ہونے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس عورت کی سمجھداری نظر آ رہی ہے کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنے گئی تو اتنی خاموشی سے کی کہ کسی دوسرے کو بھی پتہ نہ لگے، اور اپنا معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان چیخ کر چلا کر بات کرے، آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آگے آیت سرگوشی یعنی کانا پھوسی، کانوں میں بات کرنے کے حوالے سے ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سرگوشیاں کرنا شیطانی کام ہے۔ یہ ایک بری حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جب 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں کانوں میں باتیں نہیں کریں۔ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کو غم ہوگا کہ شاید یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اگر میرے خلاف بات نہیں کر رہے تو میرے سامنے ہی کر لیتے۔ گناہ اور زیادتی کے کام میں سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ نیک کاموں کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے تو وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں جب اسے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یعنی یہ راستہ ہے یا نہیں بیٹھو، تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور برا نہیں منانا چاہیے۔ یا کسی نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے تو وہ اسی کے لیے ہی رکھیں، آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھیں۔
اسی طرح کسی مجلس میں ہوں یا شادی میں ہوں، پارٹی میں ہوں، بس میں ہوں، جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو نئے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ بچوں، اسی طرح اسکول میں، کلاس میں کسی کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی اپنی سیٹ پر اپنا بیگ رکھ کر گیا ہے یا کسی کام سے گیا ہے تو آپ اس کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط حرکت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے مجھے جگہ نہیں دی، میری جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس طرح تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں غزوہ بنو نذیر سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس سورہ میں یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا مدینہ سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر وعدہ خلافی کی تھی۔ انہوں نے مدینہ میں دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر ہلاک کرنے کی سازش کی تھی۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکل جانے کا 10 دن کا الٹیمیٹم دے دیا اور اس کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جس میں یہ لوگ تھے۔ انہیں ان قلعوں پر بڑا گھمنڈ یعنی غرور تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈالا کہ چند دن کے محاصرے سے یہودی اتنے خوف زدہ ہوئے کہ جس علاقے میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے وہ خود اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، لیکن چونکہ یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا تو اسے مال فے قرار دیا گیا اور پھر اس کی تقسیم کا حکم آیا۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں مسلمانوں کو بغیر لڑے حاصل ہو جائے۔ یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ سارے کا سارا بیت المال یعنی حکومت کے پاس جمع ہوگا۔ حکومت اسے مستحقین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے گی۔ آگے آیت نمبر 18 میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ذہین اور کامیاب طالب علموں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ امتحان کے سوالات حل کر کے اپنی کارکردگی کو جانچتے رہتے ہیں اور اسے بہتر بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے اعمال پر خود نظر رکھے۔ اسے اچھے برے راستے کی تمیز عطا کر دی گئی ہے۔ اسے اتنی سمجھ دے دی گئی ہے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کر سکے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے۔ اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آگے آیت نمبر 21 میں قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو کیا میرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری 2 آیات میں اللہ کے 18 صفاتی نام آئے ہیں۔ آئیے ان ناموں کو سنتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22 سے 24 میں فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اس پورے منصوبے کو خفیہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ مکہ میں اچانک داخل ہوں، یعنی ایک صحابی جن کا خاندان مکہ میں آباد تھا، انہوں نے چاہا کہ وہ خط کے ذریعے مکہ والوں کو آگاہ کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے ان کی بیوی بچوں کا خیال رکھا جائے۔
یہ ان کی فطری محبت تھی جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ وہ خط پکڑا گیا اور اس طرح سارے معاملے کی اصلاح ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 12 میں ان عورتوں سے بیعت کی بات آ رہی ہے جو مکہ سے مدینہ آئی تھیں۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک امر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں مسلمان عورتوں کے کیا فرائض ہیں اور ایک مسلمان معاشرے کی عورت کیسی ہوگی۔ سورۃ الصف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ سے یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے، قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ پوری سورہ کا یہی پیغام ہے کہ ہر کسی کو دین کے لیے کام کرنا ہے اور انصار اللہ بننا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام کیا جائے، چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی دین کی مدد اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں دین کے کاموں کے لیے چن لے اور ہم سے بہترین دین کے کام لے لے اور ان کو قبول فرما لے۔ سورۃ الجمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واحد سورہ ہے جو کسی دن کے نام پر ہے، یعنی جمعے کے دن کے نام پر ہے۔ اس سورہ میں نماز جمعہ کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ المنافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ منافقوں کی خصلت بتائی گئی ہے کہ وہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں اور جھوٹے بہانوں کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، صرف ظاہری چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو دین کے لیے قربانی کرتے ہیں انہیں روکتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں مال اور اولاد کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے یہی چیزیں روکتی ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اذان سن کر نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ سب اپنا ٹائم نوٹ کریں کہ اذان سننے کے کتنی دیر کے بعد ہم اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں صدقے کی بات آ رہی ہے۔ صدقہ صحت مندی کی حالت میں کریں۔ صدقہ بری موت اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ہر حال میں صدقہ کرنے والے بنیں۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 10 ترجمہ: اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔
سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغابن کے معنی ہیں ہار جیت کا دن، قیامت کا دن مراد ہے۔ آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آیا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ ترجمہ، وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں دل کی تنگی کی بات کی گئی، بدترین بخل کی۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 17 میں قرض حسنہ کی بات آئی ہے۔ قرض حسنہ حلال اور پاک مال سے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ اب وہ چاہے آپ مال کی صورت میں دیں یا آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والی ہو، یا پھر آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں یا مسجدوں میں کوئی کام کریں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام جو اللہ کی دین کی مدد کے لیے کیا جاتا ہے وہ قرض حسنہ کہلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں فرمایا، ترجمہ، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں طلاق کے احکام و مسائل آئے ہیں۔ اس سورہ میں خاندانی نظام کے تفصیلی احکام آئے ہیں کہ خاندانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں سچی توبہ کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، ایسی توبہ جس کے بعد انسان دوبارہ گناہ کی جانب نہ لوٹے۔ ایسی توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ندامت ہو اور سچا اعتراف ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے وہ گناہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ نیکیاں کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ آگے آیت نمبر 10 سے 2 فرما بردار عورتوں اور 2 نافرمان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں عذاب کی مستحق ٹھہریں، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام فرما بردار عورتیں ٹھہریں۔ یہاں حضرت آسیہ علیہ السلام کی بھی دعا آ رہی ہے۔ انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی اس دعا کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پارہ نمبر 28 مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک سے اور منافقت سے اور ہر گناہ سے بچا لے اور ہم سے بہترین نیک کام کروا لے جو بہترین قبولیت کے درجے کو پہنچے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔